السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پر فخر کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ کو ہمارے ہاں کے وہ لوگ جو گناہ کرتے نظر آتے ہیں، جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم تھا مجھ پر، اور اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھا تھا، اور وہ اپنے گناہوں کے راستے کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ خاتون بیان کر رہی ہیں، خاندان سے آپ نکلی، کافی ریلیجیس بیک گراؤنڈ، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ جاؤ یہ کام کر لو، یا انہوں نے سختی کی، یا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ میں یہ کرنے والی ہوں؟ میری امی جو وہ ٹیچر تھیں، ایجوکیشنسٹ، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھیں شیخ پورہ میں، لیکن یہ نا اللہ کی طرف سے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا، یہ میری قسمت میں تھا۔ یہ خاتون سے پاکستان کے لوگ تو بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، انڈیا کے لوگ بھی واقف ہیں، اور دیگر ملکوں کے لوگ بھی شاید واقف ہوں گے۔ یہ خاتون ایک اداکارہ ہیں، اور یہ اس میں اکیلی نہیں ہیں، الون نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی فیلڈ میں رہنے والے بہت سارے لوگ یوں ہی اپنی ان کاوشوں پر جو یہ کرتے رہے ساری حیات، اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس فیلڈ میں ڈال دیا۔ یعنی یہ ایک اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو، اور گناہ کے کام کے اوپر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے میری قسمت میں یوں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہی کام کرنا تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پہ بڑا خاص کرم ہے۔ یعنی ان کا یہ بات کہتے ہوئے ایک دفعہ بھی ان کی زبان نہیں چوکتی، ان کے دل نہیں ڈھلتے کہ کام کیا کر رہے ہیں، اور ہم اس کام کے ساتھ کس ہستی کو جوڑ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا نام آپ نے کیوں تبدیل کیا؟ آپ کا نام کیا تھا؟ تو اپنے نام کے ساتھ سیدہ لگاتی ہیں۔ آپ کا نام ہے سیدہ ارتضیٰ رباب۔ جی، میری والدہ سیدہ شفقت زہرا بخاری، انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بہت مذہبی نام ہے، سیدہ ارتضیٰ رباب۔ تو فلم جو ہے، فلم تو ایک گلیمرس، ایک دوسری دنیا میں انٹری ہونے والی ہے، چھوٹا نام ہونا چاہیے، اور فوراً نکلا ہے کام کے وقت۔ تو وہ پھر میرا نام انہوں نے ارتضیٰ سے میرا۔ انتہائی ریلیجیس فیملی سے آپ بلانگ کرتی ہیں، اور یہ اکیلی نہیں ہیں، یاد رکھیں، شی از ناٹ الون۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں انڈسٹری میں جو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بڑے مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی ہم نے دین کو چھوڑنا پسند کیا دنیا کے حصول کے لیے، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ماتم کا مقام ہے، یہ ماتم کا مقام ہے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق فلاں گھرانے سے ہے، اور میرے کام فلاں گھرانے کے ہیں، یعنی بندہ بولتے ہوئے بھی سوچتا ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ، جب ہم نے آپ سے بات کی تھی پہلے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد ان گناہوں کی سزا میں بھی پکڑا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی پکڑا جائے گا جو اس نے نہیں کیے ہوتے پر اس نے فروغ دیے ہوتے ہیں، وہ ان کی فروغ دینے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی مثال آپ ان سے سن لیجئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے آنے کے بعد فیملیز، جو اچھے گھروں کی لڑکیوں نے اور فیملیز نے اس پروفیشن کو، انٹرٹینمنٹ، تو آپ نے چینج کیا ہے صاحب۔ جی بالکل۔ تو یہ چند باتیں ہیں، آپ کو بتانے کا مقصد صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، ایک شخص کو اگزامپل بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ مختلف شعبہ جات میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری سے پہلی حکومت نے کھایا جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا بڑی بات ہوئی جب ہم نے آ کے کھانا شروع کر دیا؟ آپ کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں بھائی؟ انہوں نے کھایا تو ہم نے بھی کھایا۔ یعنی کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، کرپشن اپنا حق سمجھتے ہیں، گانے کو، موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں، اداکاریوں کو، نین مٹکوں کو، ہر غیر مرد کے ساتھ ہر الگ الگ سین میں گھومنے پھرنے کو یہ اللہ کا کرم سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور اپنی ان بیہودہ کاموں کو فروغ کرنے کے لیے جو دوسرے لوگوں میں عام ہوئی ہے، خود کو کریڈٹ دیتے ہوئے بھی ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ وہ ایک پاکستان کے ایوانوں میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، کوئی شرم ہوتی ہے
کوئی حیا ہوتی ہے. کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. کیا کہوں, الفاظ نہیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹیک کیئر. یس, ٹینشن لینے کا نہیں, دینے کا. السلام علیکم.